بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مس عظمیٰ شاہد آرمی پبلک اسکول رحیم یار خان کینٹ سے مخاطب ہوں۔ آج میں جماعت ہفتم درجہ مڈل کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ٹیکسٹ بک سریر خامہ صفحہ نمبر 49 تا 53۔ سبق کا موضوع سر سید کا بچپن۔ دستیاب ذرائع تدریسی کتاب۔ سبق کا خلاصہ۔ سر سید مسلمانوں کے چوٹی کے لیڈر تھے۔ سر سید نے سب سے پہلے مسلمانوں کو انگریزی زبان سیکھنے پر زور دیا۔ جب تک علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہے ان کا نام نہیں مٹ سکتا۔ آج کے تدریسی مقاصد ہیں: درست تلفظ کے ساتھ انفرادی بلند خوانی اور مشکل الفاظ کے مفاہیم سے آگاہ ہو سکیں گے اور مشقی سوالات حل کر سکیں گے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو بلند خوانی کے اہم نکات جو ہے وہ بتاؤں گی۔ اس کے بعد الفاظ، معنی اور مشقی سوالات آپ گھر میں دہرائیں گے۔ تعارف سبق۔ اہم نکات۔ چوٹی کے لیڈر۔ آج سر سید احمد خان کو کون نہیں جانتا؟ سر سید احمد خان بہت مشہور ہیں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے مذہبی اور علمی کتابیں لکھی اور وہ مسلمانوں کے چوٹی کے لیڈر تھے۔ انگریزی زبان پر زور۔ مسلمان اپنے انگریز حکمران سے نفرت کرتے تھے اور ان کی زبان سیکھنا گناہ سمجھتے تھے، لیکن دوسری قومیں انگریزی تعلیم حاصل کر کے انگریز کی حکومت میں بڑے بڑے عہدے حاصل کر رہی تھیں۔ اس لیے سر سید نے سب سے پہلے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا۔ قوم پر احسان۔ سر سید کی اگر خوبیوں کا ہم خیال نہ کریں تو بھی جب تک علی گڑھ یونیورسٹی موجود ہے ان کا نام نہیں مٹ سکتا۔ یہ ان کا مسلمان قوم پر ایک بہت بڑا احسان ہے جس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ سر سید کی پیدائش۔ سر سید 17 اکتوبر 1817 میں بمقام دہلی پیدا ہوئے۔ سر سید کے والد۔ سر سید کے والد ایک آزاد طبیعت کے انسان تھے اور مغلیہ دربار میں انہیں بہت رسوخ حاصل تھا۔ ان دنوں تیر اندازی اور تیراکی سیکھنا ایک اچھا کام سمجھا جاتا تھا اور شریف گھرانوں کے لڑکے بڑے شوق سے یہ کرتب سیکھتے تھے۔ سر سید نے سر سید نے تیراکی اور تیر اندازی اپنے والد ہی سے سیکھی۔ سر سید کے والد نہایت بے فکری اور آزادی سے زندگی گزارتے تھے، اس لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انہیں کم خیال ہوتا تھا۔ سر سید کی والدہ۔ سر سید کی والدہ کو اپنے بچوں کی ہر بات کا پورا دھیان تھا۔ سر سید کی والدہ خواجہ فرید کی لڑکی تھی اور وہ قدرتی طور پر بڑی عقل مند عورت تھیں۔ وہ صرف قرآن مجید اور کچھ فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں مگر انہیں اولاد کو پالنے کا ڈھنگ خوب آتا تھا۔ ماں بیوی۔ سر سید کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی بہن صفیہ بیگم اور بھائی سید محمد خان پیدا ہو چکے تھے۔ سید محمد خان کے 6 برس بعد سر سید پیدا ہوئے، اس لیے ماں باپ کو بڑی خوشی ہوئی۔ سر سید کو ایک پرانی ماں بیوی نے پالا۔ سر سید 5 برس کے تھے کہ ماں بیوی چل بسیں۔ کھیل کود۔ بچپن میں سر سید پر کھیل کود کی کوئی قید نہ تھی۔ سر سید اپنے کھیل کود کے زمانے میں بہت پھرتیلے، چلاک اور شوق بھی تھے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکثر شوخی کیا کرتے، بچوں سے لڑتے جھگڑتے بھی رہتے مگر جلد صلح صفائی ہو جاتی۔ بسم اللہ کی رسم۔ سر سید یہاں اپنی بسم اللہ کی رسم کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بسم اللہ کی رسم اچھی طرح یاد ہے۔ سپہر کا وقت تھا، آدمی کثرت سے جمع تھے۔ حضرت شاہ غلام صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ مجھ کو حضرت کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ میں اس ہجوم کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ میرے سامنے تختی رکھی گئی اور شاہ صاحب نے فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر میں کچھ نہ بولا اور حضرت صاحب کی طرف دیکھتا رہا۔ انہوں نے مجھے گود میں اٹھا لیا اور پیار سے کہا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان کے ساتھ پڑھتا گیا۔ سب طرف سے مبارک سلامت کی دھوم مچ گئی۔ پھر مجھے دودھ پلایا اور حاضرین میں سے ہر ایک نے میری پیشانی کو بوسہ دیا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ، نوکر کو تھپڑ مارا۔ سر سید 11 برس کے تھے کہ ایک بڑے نوکر کو تھپڑ مارا۔ والدہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے ناراض ہو کر گھر سے نکال دیا۔ 3 دن تک آپ خالہ کے گھر پڑے رہے۔ تیسرے دن خالہ
انہیں لے کر والدہ کے پاس گئیں تاکہ قصور معاف کرائیں۔ انہوں نے کہا نوکر کے آگے معافی مانگو۔ سر سید نے نوکر کے آگے ہاتھ جوڑے، تب قصور معاف ہوا۔ ابا جان اور محلے کے بزرگوں کا ادب۔ سر سید اپنے محلے کے بزرگوں اور ابا جان کے دوستوں کا ادب کرتے تھے۔ ہمسایوں کا کوئی کام ہوتا کر دیتے، محلے والوں میں سے کسی کو خط لکھوانا ہوتا تو سر سید کو گھر بلوا کر ان سے لکھوا لیتے۔ وہ چھوٹی ہی عمر سے لوگوں کی خدمت کرنا ثواب سمجھتے تھے۔ ہنسمکھ اور حاضر جواب۔ بچپن ہی سے وہ ہنسمکھ اور حاضر جواب تھے۔ ان کا ذہن اچھا تھا، جو بات ایک دفعہ ذہن نشین کرائی جاتی پھر کبھی نہ بھولتے۔ جلد بازی کامیابی کا راز۔ وہ کسی کام میں جلد بازی سے کام نہ لیتے، یہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ یہ تھے سبق کے اہم نکات جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ باقی جو سوالات ہیں وہ آپ کو میں نے کلاس میں کروائے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو ریوائز کرنا ہے، ان کی دہرائی کرنی ہے۔ یہ آپ کا آج کا ٹاپک تھا جو میں نے بتا دیے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔